بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان میں ایک بڑی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ تو اس کے جتنے بھی آپشن تھے پاکستان کے پاس وہ سارے ہم نے پورے کر لیے، پہلی حکومتوں نے بھی اور کچھ جو یہ نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس نے بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری ایک وار ہلکی سی 27 فروری کو جب ہم نے 2 جہاز گرائے تھے تو ایک پائلٹ ہمارے قابو آیا تھا، ایک تو مر گیا تھا، وہ بھی ہم نے خیر سگالی کے تحت چھوڑ دیا تھا۔ اچھا سٹیپ تھا حکومت کا۔ اس کے علاوہ اور جو ہے ان کے جو مچھیرے وغیرہ ادھر غلطی سے وہ سرحد کراس کر کے سمندر میں آتے ہیں، ان کو بھی ہم نے چھوڑا اور بہت زیادہ لوگوں کو چھوڑا۔ تو اس سارے کے بدلے میں انڈیا نے ہمیں یہ کیا کہ ہمیں کشمیر کو پریشان کر رہا ہے، کشمیریوں کو ہمارے بہن بھائی ہیں، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، سارے مسلمانوں کو ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی نون لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ کوئی پیپل پارٹی سے کسی بھی جماعت سے ہے، یا کسی بھی وہ فرقے سے ہے، اس کا جدھر سے بھی کوئی تعلق ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب پاکستان کے پاس جو آپشن بچا ہے وہ صرف جنگ ہے، اور میری یہ دعا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ جنگ ہو، یہ کٹا کٹی ہمیں ایک دفعہ نکال لینا چاہیے، اور یہ نکلے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ اور ابھی جو ہے ایک ان کی کل مر گئی ہے وہ وزیر خارجہ انڈیا کی سشما سوراج، چلو اچھا ہو گیا، ایک کافر تو کم ہوا، وہ تو جہنم وصل ہو گیا نا۔ تو بہتر تھا یہ موت مودی کو آتی یا دونوں مر جاتے، یہ بھی زیادہ بہتر تھا۔ خیر، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرنے، ہم نے تو نہیں کرنے۔ ہماری بد دعائیں بہرحال ان کافروں کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو وقت ہے وہ بد دعاؤں کا نہیں ہے۔ ابھی سیدھا اسٹیٹ فائر، سینہ آگے کرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے، بس ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری آج پارلیمنٹ میں ہوا، سیشن ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور سینٹ میں وہ جو ہے ایک پی ٹی آئی کے ہیں وزیر، ان کا نام ہے فواد چودھری صاحب، اور ایک سینٹ کا نام مجھے بھول چکا ہے، ان کا نام مشاہد حسین کے کیا نام ہے ان کا، وہ کافی گالم گلوچ ہوا ہے ہمارے جو ایوان بالا ہے اس میں سینٹ میں۔ تو یہ ایک قابل افسوس بات ہے۔ اس کے بعد بھی نون لیگ کے کئی دوستوں کو موقع ملا، جو ان کے سینیٹر تھے یا ایم این اے تھے، وہ آتے تھے، وہ بات شروع کرتے تھے کشمیر کے حوالے سے، 2 منٹ کشمیر پہ بولتے ہیں، اور بعد میں وہ آتے ہیں نواز شریف کو جیل میں کر دیا، اس کا اے سی بند کر دیا، اس کا اے سی اتروا دیا، مریم کو یہ کر دیا، مریم کو سر پہ نہیں بٹھایا، مریم کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک دشمن عورت ہے اور وہ اس طرح دندناتی پھرتی ہے۔ کوئی غریب آدمی بات کرے تو اس کا کیا بوٹیاں یہ نوچ لیتے ہیں ادارے۔ تو یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی جواب ملنا چاہیے۔ تو اگر پیپل پارٹی کے لوگوں کو موقع ملتا ہے، وہ 2 منٹ کشمیر کے اوپر وہ سٹارٹ لیتے ہیں کشمیر کے اوپر، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھنا شروع ہو گئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں زرداری کو جیل میں ڈال دیا، زرداری کے پاس اس کا حل ہے۔ او بھائی، زرداری کے پاس اس کا حل ہے یا نواز شریف کے پاس اس کا حل ہے؟ تو یہ پہلے مرے ہوئے تھے، پہلے یہ کدھر تھے جب ان کی اپنی حکومت تھی؟ تو یہ کیوں نہیں گئے؟ 1947 سے یہ معاملہ چل رہا ہے کشمیر کا، 40 سال حکومت کی ہے ان چوروں نے۔ تو اب یہ ہمیں اسمبلی میں آ کے کہہ رہے ہیں ان چوروں کے بارے میں کہ اڈیالہ جیل، اس میں لاہور جو کوٹ لکھپت جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اس کا حل ہے یا زرداری کے پاس اس کا حل ہے؟ تو بھائی یہ پہلے مرے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے یہ اصل غردار تو پھر یہ ہوئے نا، کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں کچھ کیا ہی نہیں، ان کے پاس پورے اختیارات تھے، سارے ادارے تھے، ہر چیز تھی، کیوں نہیں کیا؟ اب یہ مشورے دے رہے ہیں ہمیں ان کے، یہ لوگ دلال ہیں، دلال، بے غیرت، گھٹیا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور جتنے ان کے متولی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، کوئی بندہ ان میں صحیح نہیں۔ تو اس کا جو ایک حل ہے، انشاءاللہ آج رات تک پاک آرمی یہ اپنی سٹیٹمنٹ کو واضح کرے گی، اور وہ بتائیں گے کہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے گا، اس کا کیسے جواب دیا جائے گا۔ ابھی انڈیا بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے، جیسے ہی اس نے کوئی حرکت کی تو انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ سیر کو سوا سے رو کے لگے گا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی۔ جو بھی جاتا ہے جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنی عزت
اور آزادی سے ہے غرض، اور کشمیر سے ہے، اس کے اوپر ہم حرف برداشت نہیں کریں گے، نہ اسلام کے اوپر، نہ ملک کے اوپر، اور نہ کشمیر کے اوپر، نہ کشمیریوں کے اوپر. ان کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جواب دیں گے پورا، لڑیں گے. میرا خود ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں، آرمی میں ہوتے ہیں وہ بھی، تو ان کی جتنی بھی چھٹیاں تھیں وہ منسوخ ہیں ساری. ہماری سیکورٹی ہائی الرٹ ہے. اچھی چیز، اچھی بات ہے، لڑنا چاہیے ان کے ساتھ. وہ غردار جس کے پاس کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس نے جو ہے وہ 1999 میں جو ہماری کارگل کے اوپر فوج پہنچ گئی تھی، مشرف صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر، تو وہاں سے اس نے فوج کو واپس بلایا. نہ صرف واپس بلایا بلکہ ہمارے فوجی بڑے شہید ہو گئے تھے اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے. اور یہ منہ اٹھا کے گلیوں گلیوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، کھیت سوا بنایا. انہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا، آرمی کے دباؤ کے اوپر انہوں نے یہ کام ان کو کرنا پڑا. ورنہ یہ تو $3 ارب لے رہا تھا نواز شریف کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، انڈیا بھی نہیں چاہ رہا تھا. تو اب انڈیا کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ یہی ہوا کہ اس کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے جو اس نے پاکستان میں کی تھی. دیکھا آپ نے سجن جندال جو بزنس ٹائکون ہے انڈیا کا، اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز اس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے. مریم بھی کہہ چکی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کہنے کے اوپر اور ہماری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارا جو منشور کا حصہ تھا وہ پورا ہو گیا. تو اس طرح کر کے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو جو بھی ہماری اپوزیشن پارٹیوں نے کیا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا افسوس ہے. اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ غلط بات تقسیم. اگر ان کو اس دفعہ بھی حکومت مل جاتی تو آپ دیکھتے پھر کیا حال کرتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ان کے حال پر بھی رحم فرمائے. ان کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. پاک فوج کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ پاک فوج کو سلامت رکھے، قائم و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ.